ہر قسم کی بڑائی کبریائی حمد و ستائش بزرگی برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ جس رب کریم نے ہم سب کو نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر کے اندر جمع فرمایا، اکٹھا فرمایا، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے رب کریم کا جتنا شکر کریں، جتنی تعریف کریں کم ہے۔ رب کریم سے دعا کرتے ہیں، رب کریم ہماری مغفرت فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ رب کریم ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، حاسدوں کے شر سے۔ رب کریم ہم سب کا داخلہ جنت الفردوس میں عطا فرما۔ رب کریم ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد عطا فرما۔ رب کریم دنیا کے فتنے سے، ظالم حکومت کے فتنے سے رب کریم ہم سب کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہم سب کو ایک اور نیک بنا۔ انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، ان کی نیک آل و اصحاب و ذریات پر، خصوصاً امام الانبیاء سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی 2 آیات پڑھی، 2 مختلف مقامات سے۔ سورہ انفال آیت نمبر 2 اور سورہ صاد آیت نمبر 29 میں نے پڑھی۔ انشاءاللہ العزیز انہی آیات کریمہ کی روشنی میں چند باتیں کہنے کی کوشش کروں گا۔ رب کریم سے دعا کرتا ہوں رب کریم ہمیں حق بولنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، چند منٹ کے لیے آپ اپنے قلوب اور اذہان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ بہت ہی قیمتی اور حساس موضوع ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ قرآن اور صاحب قرآن۔ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے، قرآن مجید اللہ کی کتاب، جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ اللہ نے فرمایا انزلناہ الیک، ہم نے آپ کے اوپر اس کتاب کو اتارا، آپ کی طرف اس کتاب کو نازل فرمائی۔ یہ کتاب اس کتاب کا مقام کیا ہے؟ مبارک، بڑی ہی بابرکت کتاب ہے، بڑی ہی بابرکت کتاب ہے میرے بھائی۔ اس کتاب کو اللہ تعالی نے اس لیے نازل فرمایا تاکہ لوگ اس کے اندر غور و فکر کریں، لیدبروا آیاتی، اس کی آیتوں کے اوپر غور و فکر کریں، لوگ اس کتاب کی آیتوں کے اوپر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل کی، قرآن مجید، بڑی ہی بابرکت کتاب ہے۔ جو اس کتاب سے دل لگا لے گا، اس سے محبت کرے گا، اس کو اپنی زندگی کا کل کائنات سمجھ لے گا، اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا، کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ آپ دوسری آیت کے اوپر چلیں۔ صاحب قرآن، قرآن کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن والے کیسے ہوتے ہیں؟ سورہ انفال کو پڑھیے، یہ ایک خاکہ میں نے قرآن مجید کا پیش کیا۔ اب آئیے صاحب قرآن، قرآن والے کیسے ہوتے ہیں؟
اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، بے شک مومن وہ ہے جب اس کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، مومنوں کے پاس جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، مارے خوف الہی کے، اللہ کے ڈر سے اس کا دل کانپ اٹھتا ہے، لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے مومن کا دل کانپ جاتا ہے۔ ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہیں، جب ہمارے سامنے قرآن پڑھی جاتی ہے تو کیا یہ ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے؟ کیا ہماری حالت ایسی ہوتی ہے؟ مومن کی ایک نشانی بتائی گئی، صحابہ قرآن کی ایک نشانی بتائی گئی کہ مومن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے دل لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ، جب اللہ کی آیات، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت اس کے پاس کی جاتی ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، اس کے ایمان کے اندر اللہ رب العالمین زیادتی عطا فرماتا ہے، اس کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ ہم آج ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، لیکن اکثر لوگوں کی حالت ہے، ہم خطبہ سنتے ہیں، جمعہ کا دروس سنتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، علماء کی تقاریر کو سنتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا، ہماری زندگی نہیں بدل رہی، ہمارے گناہ کے کام نہیں چھوٹ رہے، ہم نیکیوں کی طرف نہیں ابھر رہے ہیں۔ کیا یہی ایک صاحب قرآن کی پہچان ہونی چاہیے؟ ہم تو صاحب قرآن ہیں، ہم قرآن والے ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب صاحب قرآن اہل ایمان کے پاس اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ آج ہمارا توکل اللہ سے اٹھ چکا ہے۔ تو آئیے ہم واقعی میں قرآن والے ہیں تو کیسے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیے، حدیث نمبر 5130 ہے، 5130، کتاب المغازی ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، انہوں نے اپنی بہن کا رشتہ ایک شخص سے کر دیا۔ وہ لوگ کچھ دنوں تک آپس میں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ان کی بہن کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی، تو وہ اپنے بھائی کے گھر آ گئی۔ جب عدت پوری ہو گئی تو وہ شخص جس سے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کا نکاح کیا تھا، واپس وہ ان کے پاس آیا اور دوبارہ نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے، میں نے اس سے کہا، اے فلاں، کیا میں نے تم سے اپنی بہن کا نکاح کر کے تمہیں عزت نہیں دی اور تم لوگ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے؟ تم نے انہیں طلاق دے دی، اب میں دوبارہ اپنی بہن کا نکاح تم سے نہیں کرنے دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ جب اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے حالات دیکھتے ہیں کہ میری بہن بھی اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے، یعنی دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے۔ اللہ کا قرآن، ایک ہوتا اپنی بہن کی عزت، اپنی انا تھی کہ ہم کیسے دے دیں دوبارہ، ایک دفعہ تو اس نے طلاق دے دی، ہم نہیں دیں گے دوبارہ، آج بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اللہ رب العالمین کے قرآن کی یہ آیت ان کے کانوں میں پڑتی ہے، فوراً آمنا صدقنا ہو جاتے ہیں، فوراً کہتے ہیں میں تو اللہ کے فرمان کو مانوں گا، اور فوراً دوبارہ اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے کر دیتے ہیں۔ آج ہم گناہ کا کام کرتے ہیں۔ ایک صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی تھی، قرآن والے جب وہ ہو گئے
جب وہ صاحب قرآن ہوئے، عرب کے بدو لڑاکو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر امت بنا دیا، دنیا میں اس سے بہتر کوئی امت نہیں۔ اللہ اکبر۔ کب کیوں بنایا؟ شاعر مشرق نے لکھا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے، باعزت تھے، عزت والے تھے، زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم خار کیوں ہیں؟ آج ہماری ذلت پستی کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم نے قرآن کو طاقوں کی گھروں کی زینت بنائے گئے، طاق میں سجا کر رکھنے والا بنا دیا ہے۔ قرآن پڑھنا ہمارے بس کی بات نہیں، قرآن پر عمل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، اس لیے آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آج ہم بھی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے اندر بھی کوئی کمی واقع ہو، جیسے اللہ کا قرآن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، ہم غلطی سے تائب ہو جائیں، ہم اپنی غلطیوں سے توبہ کر لیں، تو ہم بھی صاحب قرآن ہوں گے، اللہ دنیا میں بھی ہمیں عزت دے گا اور آخرت میں جنت دے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح کر دیا۔ آئیے دوسری مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 4141، 4141 نمبر کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4141 نمبر کی حدیث ہے۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، سارا حوالہ حدیث سے دے رہا ہوں، قرآن کی آیتوں سے دے رہا ہوں۔ ہمارے لیے قرآن و حدیث کیا ہے؟ آئیڈیل ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو کون نہیں جانتا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے دولت سے سرفراز فرمایا تھا، تو کئی لوگوں کے اخراجات کا بوجھ، غریب مسکین مہاجر کا بوجھ یہ خود اٹھاتے تھے، ان کا خرچہ وغیرہ یہ خود چلاتے تھے۔ انہی خرچہ چلانے والوں میں سے ایک ان کے خالہ زاد بھائی حضرت مصطح بن اساسہ، ان کے خالہ کے لڑکے تھے، وہ بھی غریب تھے، مسکین تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر کا خرچہ بھی چلاتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے، جب منافقوں نے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا، تو یہ بھی غلط فہمی کے شکار ہو گئے۔ کون؟ حضرت مصطح بن اساسہ، یہ بھی غلط فہمی کے شکار ہو گئے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، مومنوں کی ماں ہے، باپ کی غیرت تو جاگے گی نا، باپ کی غیرت جاگے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں اب مصطح کا خرچہ وغیرہ نہیں دوں گا، میں مصطح بن اساسہ کا خرچہ جو اس کے اخراجات میں چلایا کرتا تھا اب نہیں دوں گا، یہ بھی میری بیٹی کے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، سورہ نور آیت نمبر 22 ہے غالباً۔ اللہ نے فرمایا، وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے قرآن کی آیت اتاری جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اب میں مصطح کو، قسم اللہ کی میں مصطح کا خرچہ نہیں اٹھاؤں گا، میں مصطح کو خرچہ وغیرہ نہیں دوں گا، اللہ نے قرآن اتارا۔ کیسے تھے صاحب قرآن؟ آج ہم اپنی انا کے چکر میں بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، قرآن کی آیت کو ٹھکرا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب مال، حیثیت والا بنایا، وسعت عطا کی اس کے مال میں، وہ اس بات کی قسم نہ کھائے کہ وہ مسکینوں کو، رشتہ داروں کو، مہاجروں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نہ روکے اپنے آپ کو کہ میں نہیں دوں گا۔
بلکہ اس کو چاہیے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اس کو چاہیے درگزر کر دے، معاف کر دے۔ کیا کرے؟ درگزر کر دے، معاف کر دے۔ کیا تم نہیں چاہتے؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تو بڑا ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کریمہ سنی، فوراً اپنے فیصلے سے پلٹے، کہا نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرمائے، میں تو مستہ کو خرچہ دوں گا۔ یہ تھے صاحب قرآن۔ قرآن اترا، فوراً کیا ہو گئے؟ اپنے فیصلے سے پلٹ گئے، فوراً قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دیا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہم کیسے ہیں؟ آج ہماری ذلت و پستی کا حال، ذلت و پستی کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم قرآن کو چھوڑے ہوئے۔ وہ صاحب قرآن تھے، آج ہم بھی صاحب قرآن بن جائیں۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی تخت و تاج سے نوازے گا، دنیا میں بھی ہمیں عزت اور سرفرازی سے نوازے گا، آخرت میں جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 817 ہے، کتاب صلاۃ المسافرین کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں امیر المومنین تھے۔ مکہ کے گورنر کون تھے؟ حضرت نافع بن عبد الحارث۔ ان سے ملاقات ہوتی ہے سیدنا ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے فلاں وادی میں، فلاں بستی نے، فلاں شہر کا امیر اور عامل کس کو مقرر کیا ہے؟ حضرت نافع بن عبد الحارث بیان فرماتے ہیں کہ میں نے فلاں بستی کا عامل اور حاکم امیر غلام کے بیٹے کو مقرر کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں، اے نافع، تم نے غلط کیا، تم ایک غلام کے بیٹے کو حاکم بنا دیے۔ حضرت نافع کہتے ہیں، امیر المومنین وہ قرآن کا قاری ہے، میں نے جس کو عامل اور حاکم امیر بنایا ہے وہ قرآن کا قاری ہے۔ ابن ابزہ کوئی معمولی، بھلے ہی دنیا کے اندر اس کی حیثیت ایک غلام کے بیٹے کی ہے، لیکن وہ قرآن کا قاری ہے، عالم ہے، علم الفرائض کا جاننے والا ہے۔ تب سیدنا ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تم نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یقیناً بے شک قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی بہت ساری قوموں کو رفعت و بلندی عطا کرتا ہے اور بہت ساری قوموں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ جو قرآن کے عامل ہوتے ہیں، جو قرآن کے اوپر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کو عزت، رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو قرآن کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں، قرآن کے انکاری ہوتے ہیں، اللہ انہیں ذلیل و خوار کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، آپ کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اور مثال ہے۔ عرب کے جو لوگ، مکہ کے جو لوگ سردار تھے، جب قرآن پر ایمان نہ لائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لائے، ان کا حال کیا ہوا؟ دنیا اس کو جانتی ہے۔ ابو جہل کو کون جانتا ہے؟ کس نام سے جانتا ہے؟ ابو لہب۔ اور دوسرے، ان کا حشر کیا ہوا؟ اللہ نے دنیا میں بھی ابو جہل کو کیا ہوا؟ سب سے بڑا اسلام کا دشمن تھا، نابالغ بچے کے ہاتھے وہ واصل جہنم ہوتا ہے۔ عرب کا سردار ایک معمولی بچہ اس کو واصل جہنم کر دیتا ہے، کیا عزت ہے؟ تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اور قرآن کے عامل کا کیا حال ہے؟ اللہ دنیا میں بھی اسے ایک معمولی غلام کا بیٹا، اللہ تعالیٰ نے اس کو امیر بنا دیا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے،
حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، میرا گھر اور میری قوم ایسی جگہ پر آباد تھی جہاں پانی کا چشمہ تھا۔ سوار لوگ، جو بھی مسافر سوار ہو کر آتا یا پیدل آتا، وہ ہمارے یہاں سے جو گزرتا پانی کا چشمہ تھا۔ اکثر لوگ آج بھی جہاں پر پانی وغیرہ کچھ دکانیں ہوتی ہیں وہاں پر مسافر کیا جاتے، رک جاتے ہیں۔ تو عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں جو بھی مسافر وہاں سے گزرتا، رکتا ٹھہرتا، میں ان سے مکہ کے حالات وغیرہ پوچھا کرتا تھا کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ تو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے، جو لوگ مسلمان ہوتے قرآن مجید کی آیات ہمیں سناتے۔ میں چھوٹا بچہ تھا، میں قرآن مجید کی آیات کو سن کر یاد کر لیتا۔ جو بھی مسافر وہاں سے گزرتا اور جو بھی وہ بتاتے، میں قرآن مجید کی آیات کو سن کر یاد کر لیتا۔ جب مکہ فتح ہوا تو میرے والد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام قبول کیا پوری قوم کے ساتھ، اور آئے اور کہا میں اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں اللہ کے سچے نبی ہیں، میں اس پر ایمان لایا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، تمام لوگ قبیلے کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے 5 وقت کی نمازیں پڑھیں۔ اسی میں بہت ساری باتیں تھیں، کہا تمہارا امام وہ ہو جو سب سے زیادہ قرآن کا قاری ہو، قرآن کا یاد کرنے والا، پڑھنے والا ہو۔ جب نماز کا وقت ہوا، لوگوں نے سب سے قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے کو جب ڈھونڈا تو مجھے پایا۔ مجھ سے زیادہ قرآن کسی کو یاد نہیں تھا، مجھ سے زیادہ قرآن کسی کو یاد نہیں تھا۔ اس وقت صحیح بخاری کی حدیث، اس وقت میری عمر 6 یا 7 سال کی تھی۔ اللہ اکبر، 6 یا 7 سال کی تھی۔ قبیلہ والوں نے، قوم والوں نے مجھے اپنا امام بنایا۔ بتائیے قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیسے عزت دیتا ہے، قرآن کی وجہ سے اللہ کیسے عزت دیتا ہے۔ 6 سال 7 سال کا بچہ کو اللہ تعالیٰ امامت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے زیادہ عمر بن ابی سلمہ کو قرآن یاد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اعزاز دیا، وہ اپنی قوم کے پہلے امام بنے۔ کس وجہ سے بنے؟ قرآن سے محبت کرنے کی وجہ سے، قرآن کو یاد کرنے کی وجہ سے۔ یاد کب ہوگا؟ جب قرآن سے محبت ہوگی، قرآن سے لگاؤ ہوگا، قلبی لگاؤ ہوگا، دلی لگاؤ ہوگا، تو قرآن زیادہ یاد ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی۔ آپ کو میں بتاتا چلوں صحیح بخاری کے، بس اس حدیث کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی قاری قرآن ہے، صحیح بخاری کی ہی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 4642 ہے، فرمایا 4 لوگوں سے قرآن سیکھو۔ 4 لوگ، صحابہ کرام میں بڑے، کہیں روایت آتی ہے 7 لوگوں سے قرآن سیکھو، تو یہاں پر 4 لوگوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے حضرت معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور سالم مولا ابو حذیفہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حدیث میں ذکر ہے۔ ان سے قرآن سیکھا کرو، یہ قرآن کے بڑے ماہر تھے، یہ قرآن کے بڑے ماہر تھے۔ اللہ کے رسول کہتے تھے ان سے قرآن سیکھو۔ انہی میں سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے معاذ بن جبل، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، امرنی ان اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے قرآن مجید کی سورہ بینہ لم یکن الذین پڑھ کر سناؤں۔ اللہ تعالیٰ نے کس کو حکم دیا؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو لم یکن الذین پڑھ کر سناؤ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا، کیا میرا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے کہا کیا معاذ بن جبل ہی کو تم یہ سناؤ؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے رونے لگے، خوشی سے رونے لگے معاذ بن جبل۔ تو یہ مقام اللہ نے کیوں دیا؟ ان کو قرآن سے دلی لگاؤ تھا، قرآن سے محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اتنی قدر کی کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم معاذ بن جبل کو قرآن سناؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، قرآن کے قریب آئیں، قرآن سے دوستی کریں۔ آج موبائل سے دوستی ہے،
दिन रात उड़ना बिछोना हमारा नौजवान का क्या है? मोबाइल बना हुआ है। कुरान से दिली लगाव रखें, कुरान को समझें, कुरान को सीखें, कुरान को पढ़ें। अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देगा, आखिरत में भी। हम कहते हैं फलां की हुकूमत है, अब क्या होगा, इसकी हुकूमत आएगी, अब क्या होगा, अब क्या होगा। कुरान के ऊपर आ जाएं, अल्लाह ताला दुनिया में भी आपको इज्जत देगा, आखिरत में भी। दुनिया भी आपकी, आखिरत भी आपकी। शर्त क्या है? कुरान के आमिल हो जाएं, साहबे कुरान बन जाएं। देखिए एक मिसाल देकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के ज़माने में उनके जो मुशीर कार हुआ करते थे, उनके मजलिस में जो लोग बैठा करते थे वो कौन थे? कुरान के माहिर हुआ करते थे, हाफिज़ कुरान, आलिम कुरान। उनकी शूरा, उनकी मजलिस के जो शूरा मशवरा देने वाले हुआ करते थे वो यही लोग हुआ करते थे। उनके करीबी लोग आलिम हाफिज़ हुआ करते थे, कारी कुरान हुआ करते थे। उन्हीं में से एक हुर बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, कुरान के बड़े माहिर थे। उनके चचा उयैना बिन हसन हुर बिन कैस से कहते हैं कि आप अमीरुल मोमिनीन के करीबी हैं। होता ना, आज भी हुकूमत बनती है, उनके कुछ करीबी लोग होते हैं। आप अमीरुल मोमिनीन के करीबी हैं, अमीरुल मोमिनीन से मुझे इजाज़त ले दीजिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, मैं उनके पास बैठना चाहता हूँ। हुर बिन कैस ने इजाज़त ले दी, चचा थे, कहा चलिए ठीक है। ये उयैना बिन हसन जब वहाँ गए बहुत ही बेहूदगी करने लगे। अमीरुल मोमिनीन, मोमिनों के अमीर, उनसे कहे अमीरुल मोमिनीन, आप लोगों के साथ नाइंसाफिया करते हैं, आप लोगों को उसका हक नहीं देते हैं, आप गासिब हैं। उल्टी सीधी बात बकने लगे। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्सा आ गया। गुस्सा जाहिर सी बात है, कोई भी मजलिस में आए उल्टा सीधा किसी को बक दे तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। हजरत हुर बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन कुरान मजीद सूरे आराफ की आयत पढ़ते हैं। आयत नंबर गालिबन 199 है, 199 नंबर की गालिबन आयत है। ये आयत पढ़ते हैं, खुदिल अफ़्व व अमुर बिल उर्फ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप माफ़ी को इख्तियार कीजिए। खुदिल अफ़्व व अमुर बिल उर्फ़ी, और नेकी का हुक्म दीजिए, जाहिलों से एराज कीजिए। जैसे ही ये आयत करीमा सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुनते हैं, फौरन बैठ जाते, ठंडे हो जाते। ये कौन थे? साहबे कुरान थे। और अल्लाह ताला ने इन्हें ही हमें आइडियल बनाने को कहा, हम इनको आइडियल बनाएं, है या नहीं? ये अल्लाह ताला कि कुरान के जब ये आमिल हुए, साहबे कुरान हुए, तो अल्लाह ताला ने इनको क्या, दुनिया का आमिर बना। दुनिया के अंदर जन्नत में भी अशरा मुबश्शरा में से थे। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज हम भी कुरान के आमिल बन जाएं, साहबे कुरान हो जाएं। अल्लाह हमें जालिम के फितने से महफूज रखेगा। अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल कौमिज़ ज़ालिमीन। ऐ हमारे रब, जालिम लोगों के फितने से हमारी हिफाजत फरमा। वनज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन। अल्लाह अपनी रहमत से काफिरों से हमें निजात अता फरमा। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। अल्लाह हमें नेक अमल करने की, अमल सालेह करने की, कुरान के ऊपर अमल करने की, हदीस के ऊपर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। रब्बे करीम कुरान से हमें दिली लगाव अता फरमा। अल्लाह हदीस से हमें दिली लगाव अता फरमा। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।